جنگل میں گیا چرانے کے لیے۔ چرانے والے عام طور پر بھیڑ بکریوں کو چھوڑ کر ہو جاتے ہیں درخت کے لیے، شام کو پھر وہ گائے بکریوں کو جمع کر کے گھر لاتے ہیں۔ ایک آدمی گائے بکریاں لے کر جنگل گیا، شام کو جب انہیں جمع کرنے لگا گھر لانے کے لیے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گائے کو کسی نے مار دیا، پھاڑ دیا۔ تو بڑا دکھ ہوا، اتنی اچھی گائے، اتنی اچھی بھینس، اتنا اچھا دودھ دیتی تھی، پورا گھر پیتا تھا، کھیتی بچ جاتا، اگر بیچ کر اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا، کام چلاتا، ایسی بھینس کو کس ظالم نے مارا؟ تو جو بڑا غصہ آیا وہ غصے میں آ کے کہنے لگا، اے اللہ، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ جس نے میری بھینس کو مارا ہے اسے تو میرے سامنے لا کر کھڑا کر، جس نے بھی پاڑا ہے اسے میرے سامنے لا کر کھڑا کر۔ دعا قبول ہو گئی، شیر آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو شیر نے پاڑا تھا، وہ پھاڑ کر اس کا خون پی کے چلا گیا اپنا کام کر کے۔ ارے تو نے تو بلایا ہے، تو نے تو دعا مانگی ہے کہ اللہ جس نے مارا ہے اسے لا کے میرے سامنے کھڑا کر، دعا قبول ہوگی۔ پھر آگے سامنے کھڑا ہو گیا، اب اس نے پہلے تیری گائے پڑی تھی، اب تجھے پڑے گا، کیا کرتا ہے؟ ہمارے یہاں ایک تھے ٹیپو سلطان شہید، انہوں نے تلوار سے شیر کا مقابلہ کیا تھا، تو لاٹھی سے کرے گا؟ تو اپنی آزادی سے آدمی ایسی چیزیں مانگتا ہے جو اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے کہ یہ دعا مانگی تھی، مصیبت مانگی تھی، لیکن اللہ کتنا بڑا مہربان ہے۔ اللہ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں پر بڑا مہربان، وہ نہیں دیتا، اس کا کوئی بدل دیتا ہے، یا اس کی برکت سے، ان دعاؤں کی برکت سے، ان دعاؤں کی برکت سے، اس کی آہوزاری، اس کی دعائیں، ان کی برکت سے آنے والی مصیبتوں کو اللہ ٹال دیتا ہے۔ تیسرا طریقہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ وہ دعائیں